بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے ویڈیو میں یونٹ نمبر 1 کا پہلا کریکٹرسٹک مومنٹ ہم نے پڑھا تھا کہ جاندار چیزیں جتنی بھی ہیں ان کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ حرکت کرتے ہیں، خود سے حرکت کر سکتے ہیں. اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف جاتے ہیں. جو دوسرا کریکٹرسٹک ہے یہ ہے فیڈنگ، خوراک، کھانا کھانا یا کھانا کھلانا. جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں یہ کھانا کھاتے ہیں. ان کو زندہ رہنے کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے. خوراک کے بغیر کوئی بھی جاندار چیز زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتی. تو جتنی بھی جاندار، چاہے وہ اینیملز ہے، چاہے وہ پلانٹس ہے، چاہے وہ پودے ہیں، سب کے سب کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے. خوراک سے یہ کیا کرتے ہیں؟ انرجی لیتے ہیں، توانائی لیتے ہیں، قوت حاصل کرتے ہیں، اور یہ اس کو مختلف چیزوں میں کام آتا ہے. ضرورت اس کی ہوتی ہے، جس طرح کام کاج میں توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، بڑھنے کے عمل میں جو ہے توانائی کی ضرورت ہوتی ہے. تو انسانوں کو اگر دیکھیں دن میں کئی مرتبہ کھانا کھاتے اپنی ضرورت کے مطابق، تاکہ وہ زندہ رہ سکے، اپنی توانائی کو برقرار رکھ سکے اور اپنی زندگی کی جتنی بھی کام کاج ہے وہ آسانی سے وہ ادا کر سکے. اسی طرح اگر آپ جانوروں کو دیکھیں، وہ بھی اپنی ضرورت کے مطابق، اپنے جو ان کی نیچر ہے، فطرت کے مطابق وہ کھانا کھاتے ہیں. بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جو گوشت کھاتے ہیں، بعض جانور جو ہے وہ سبزیاں کھاتے ہیں، گھاس وغیرہ کھاتے ہیں. بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جو دونوں یعنی سبزیاں اور گوشت دونوں کھاتے ہیں. تو یہ ان کی مختلف کیٹیگریز ہیں ان کی، کہ وہ اس کے مطابق اپنی نیچر کے مطابق وہ اپنا خوراک حاصل کرتے ہیں. سانپ جو ہے وہ بھی کھانا کھاتے ہیں. آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ اینیملز ہیں. اس طرح اینیملز کے علاوہ پلانٹس بھی جو ہے وہ ان کو بھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی کھانا کھاتے ہیں، لیکن ہماری طرح نہیں. ان کا جو ہے سسٹم ہم سے الگ ہوتے ہیں. ہم پودوں کو پانی دیتے ہیں، ہوا سے جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں، سورج کی روشنی کی موجودگی میں یہ ان چیزوں سے اپنا خوراک خود تیار کرتے ہیں اور اسی خوراک کو یوز کرتے ہیں، اور جو باقی بچ جاتا ہے وہ انسانوں کو اور دوسرے جو جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں ان کی ضرورت کے لیے وہ استعمال ہوتی ہیں. تو اس کے مطابق ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں ان کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ایک بنیادی خصوصیت ہے جاندار چیزوں کی. تیسری خصوصیت، تیسرا کریکٹرسٹک یہ ہے ریسپائریشن. ریسپائریشن کا مطلب ہے سانس لینے کا عمل، نظام تنفس. سانس لینا یہ بھی ایک بنیادی ضرورت ہے جاندار چیزوں کی. سانس لیتے وقت ہم جو جتنی بھی ہے انسان یا جانور آکسیجن لیتے ہیں اور پھر اس کے بدلے میں کاربن ڈائی آکسائڈ جسم سے باہر نکالتے ہیں، کیونکہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی جسم میں ضرورت نہیں ہوتی تو اس کو باہر نکلنا ہوتا ہے، اور آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم آکسیجن لیتے ہیں. اس عمل کو سانس لینے کا عمل یعنی ریسپائریشن کہتے ہیں. پودے جو ہے وہ اس عمل کے برعکس فوٹوسینتھسس کے دوران وہ کیا کرتے ہیں؟ کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں، آکسیجن خارج کرتے ہیں. لیکن رات کے وقت وہ کیا کرتے ہیں؟ ہماری طرح آکسیجن لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں. ریسپائریشن کا عمل جانوروں میں مختلف ہوتا ہے. بعض جانور جو ہے یہ کیا ہوتے ہیں؟ ان کے گیلز ہوتے ہیں، پھیپھڑے نہیں ہوتے. وہ پھیپھڑوں کے ذریعے سانس نہیں لیتے، گیلز کے ذریعے سانس لیتے. اور بہت سے جانور ایسے ہیں جو سانس لینا یعنی ریسپائریشن کا جو عمل ہے وہ پھیپھڑوں کے ذریعے کرتے ہیں. اب فشز کی طرف دیکھیں. مچھلیاں جو ہے چونکہ وہ پانی میں رہتے ہیں تو پانی میں وہ اگر منہ سے سانس لیتے ہیں تو ان کے پھیپھڑے ہونی چاہیے تھے، اور منہ کے ذریعے پانی بھی لیتے ہیں وہ. تو بیک وقت پانی اور ہوا دونوں اگر پھیپھڑوں میں چلی جائے تو یہ دونوں چیزیں جو ہے پھر جسم میں فائدے کی بجائے نقصان دیتے ہیں. تو اسی لیے ان کے پھیپھڑے یعنی لنگز نہیں ہوتے
لنگس کی جگہ ان کے گیلز ہوتے ہیں، اردو میں اس کو گلپڑے کہتے ہیں، تو یہ ان کے موجود ہوتے ہیں، ان چیزوں کے ذریعے آکسیجن پانی سے لیتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ انسانوں کی طرف دیکھیں تو ان کے گیلز نہیں ہوتے، ان کے پھیپھڑے ہوتے ہیں، یہ پھیپھڑوں کے ذریعے جو ہے سانس لیتے ہیں، کیونکہ یہ خشکی پہ رہتے ہیں تو آسانی سے سانس لے سکتے ہیں اور باہر خارج بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ڈاگ کی طرف دیکھیے یا دوسری چیزیں جو ہے، ان سب کے جو ہے یہ پھیپھڑے ہوتے ہیں، پھیپھڑوں کے ذریعے سانس لیتے ہیں۔ تو اس کی کیٹیگری کے مطابق جانور دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو پھیپھڑوں کے ذریعے سانس لیتے ہیں اور ایک وہ جو کیا کرتے ہیں، گلز کے ذریعے سانس لیتے ہیں۔ لیکن پودوں میں مختلف ہوتے ہیں۔ پودوں میں کیا ہوتے ہیں، اس میں جو پتے ہوتے ہیں، پتوں کے نیچے حصے میں چھوٹے چھوٹے مائکروسکوپک سوراخ ہوتے ہیں جس کو سٹومیٹا کہتے ہیں۔ سٹومیٹا کے ذریعے سانس لیتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں، آکسیجن باہر خارج کرتے ہیں، اور رات کے وقت آکسیجن لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں۔ تو یہ ریسپائریشن کا عمل ہے، یہ بھی ایک بنیادی خصوصیت ہے جاندار چیزوں کی۔ نیکسٹ جو خصوصیت ہے وہ ہے گروتھ۔ گروتھ بڑھنے کا عمل، گروتھ بڑھوتری کو کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جب پیدا ہوتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ عمر کے مرحلوں کے ساتھ، سٹیجز کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، پھر بوڑھے ہو جاتے ہیں انسان۔ اسی طرح جانور جتنی بھی آپ دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے چوزے ہوتے ہیں مرغی کے، اسی طرح کتے کے اگر دیکھیں، بلی کے دیکھیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کچھ عرصہ بعد وہ بڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس عمل کو گروتھ کہتے ہیں۔ پودوں کو اگر آپ دیکھیں، سیڈ، ہم تخم بوتے ہیں مٹی میں، وہ آہستہ آہستہ ایک بڑا درخت بن جاتا ہے، تو اس عمل کو ہم کہتے ہیں گروتھ۔ جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں وہ یہ عمل کرتے ہیں، گروتھ کرتے ہیں، بڑھتے ہیں، اپنے سائز میں، جسامت میں بڑھتے ہیں۔ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں، ایک چھوٹا بچہ ہے، پھر اس سے بڑا ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ وہ جوان ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک گروتھ کا عمل ہے۔ پھر مختلف قسم کے جانور آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو نظر آتے ہیں تصویر میں، پہلے کس طرح ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں تو یہ ایک جوانی کی حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں جو ہمارے ساتھ نیکسٹ پکچر ہے، اس پکچر کو اگر آپ دیکھیں پہلے بچپن کے لحاظ سے، یعنی اگر آپ بچپن اس کا دیکھیں تو یہ بالکل مختلف ہے۔ اس کا ایگ ہوتے ہیں، انڈے ہوتے ہیں، پھر ایگ سے جو ہے یہ کیا بن جاتے ہیں، نائب بن جاتے ہیں۔ نائب یعنی اس کی جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اس کو ہم نائب کہتے ہیں۔ پھر اس طرح اس کا جو ہے یہ ایڈلٹ بن جاتا ہے، یعنی جوان ہو جاتا ہے۔ تو یہ مختلف سٹیجز ہوتے ہیں، ہر قسم کی جتنی بھی جاندار ہوتے ہیں ان کی مختلف سٹیجز ہوتے ہیں بڑھوتری کی، یعنی گروتھ کے۔ تو اس عمل کو بھی ہم بنیادی ایک خصوصیت کہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں ان میں گروتھ کا عمل ہوتا ہے، بڑھنے کا عمل ہوتا ہے۔ یہ اپنے سائز، اپنے جسم میں جو ہے بڑھنے کے عمل کو اپنی تھرو آؤٹ لائف کنٹینیو کرتے ہیں، جاری رکھتے ہیں۔ تو آج ہم نے 3 کریکٹرسٹک پڑھے، فیڈنگ، خوراک کی، ریسپائریشن، سانس لینے کے عمل کی، اور گروتھ کی۔ ان تینوں کے بارے میں آپ بک میں بھی ریڈ کر لیں، اسٹڈی کر لیں بک میں بھی۔ اگر کوئی مسئلہ ہو اس میں جو آپ کو مشکل لگتا ہے، نہیں آتا آپ کو، تو وہ چیزیں آپ کمنٹس میں اور یا فون کال کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کے سوالوں کا جتنی بھی سوال ہیں آپ کے، ان کے جوابات دیں گے تسلی سے۔ آپ گھر میں بیٹھ کے اسٹڈی کرتے رہیں، اسٹڈی کو نہ چھوڑیں، اور ویڈیوز کو آخر تک دیکھ لیا کریں تاکہ آپ کو جتنی بھی پوائنٹس ہیں وہ کلیئر ہو جائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک اللہ حافظ۔